اب آ جائیں ایک تیسری رخ کی طرف. مسلمان ایک امت ہے. اب یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امت کا مطلب کیا ہے؟ کسی با مقصد گروہ جس کا کوئی مشن ہے. مشن کیا ہے؟ وہ جو ختم نبوت کے بعد، یعنی نبوت کیوں ہوتی تھی؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچے. اللہ نے اپنا وہ پیغام محفوظ کر کے اس امت کو اللہ نے کھڑا کیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ کی برپا کی ہوئی امت ہے. وہی اللہ جو پہلے نبیوں کو بھیجتا تھا، اب اس نے ایک پوری امت کھڑی کی، اس کو بہترین امت قرار دیا. کیوں؟ وہ دنیا کا سب سے بہترین کام کرتی ہے. وہ دنیا والوں کے پاس اس لیے نہیں دیتی کہ ٹیکس نکالو، وہ اس لیے نہیں جاتی کہ تمہیں ہم ڈیم بنا کر دیں گے اور بدلے میں تم سے خراج لیں گے. ذوالقرنین نے کیا کہا تھا؟ کوئی نہیں، میں تمہیں مفت بنا کے دیوار دے دوں گا. اس امت کا کام تو یہ ہے نا، لوگوں کی بھلائی کرنا، مفت کرنا. آئی ایم ایف والوں کی طرح سود نہیں کھانا، ٹیکنالوجی کے پیسے نہیں وصول کرنے. یہ تو یاجوجی ماجوجی طریقہ ہے. ذوالقرنینی طریقہ تو یہ ہے، ہم تمہارے خدمتگار، ہم تمہارے خادم، ہم تمہارے مددگار، یہ دنیا کے سارے کام ہم تمہیں کر کے دے دیں گے. ہاں، ہم آئے ہیں تمہیں ایمان کی دعوت دینے. بندگان خدا کو خدا سے ملانے کے لیے آئے ہیں. اور مجھے یاد آیا ایک زمانے میں ریڈیو پہ پروگرام چلا کرتا تھا کہ جی ایک بہترین جملہ لکھیں، وہ کوئی عنوان دے دیتے تھے، اس پر بہترین جملہ لکھیں تو اس پر انعام دیتے تھے. تو اس ہفتے کا جو شے تھی جس پر جملہ لکھنا تھا وہ تھا رکشا. تو اس پر کسی نے جو جملہ لکھا، جو انعام یافتہ جملہ تھا، وہ یہ تھا کہ یہ تو چلتا ہے بندے کو خدا سے ملانے کے لیے. تو لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ وہ مخلوق خدا تک خدا کا پیغام پہنچائیں، بندگان خدا کو خدا سے جوڑیں. اب وہ کام کس کے ذمہ ہے؟ ختم نبوت کے بعد امت کے ذمہ ہے. امت اس کام کو 1000 سال سے بھولی ہوئی ہے، اور آج جو ساری مار کھا رہی ہے اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے کھا رہی ہے. یہ جو پاکستان بنا تھا، یہ کیوں بنا تھا؟ یہ اس لیے بنا تھا پوری دنیا کو جس کو شیطان نے جمہوریت کے نام پہ دھوکہ دیا، جس کو شیطان نے کمیونزم کے نام پہ دھوکہ دیا، ان بندگان خدا کو بتایا جائے کہ عدل کا نظام تو ہمارے پاس ہے. یہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. آ کے ان آنکھوں سے دیکھو، پھر دیکھو تمہارا جمہوری نظام بہتر ہے یا تمہارا کمیونزم بہتر ہے. آ کے ادھر مشاہدہ کر کے بتاؤ. اس لیے دیکھیں اقبال نے کیا کہا، اگر یہ شمال مغرب میں ایک ملک بن گیا، ہمیں موقع مل جائے گا. عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے تھے، آج دنیا ان داغ دبوں کی روشنی میں اسلام کو دیکھتی ہے. جو داغ و دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا سکیں. پاکستان اس لیے چاہتے ہیں، مصور پاکستان یہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے کیا کہا، ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا سکیں. اس لیے نہیں کہ حنفی نماز کس طرح پڑھتے ہیں اور سلفی کس طرح پڑھتے ہیں، وہ دنیا کو پتہ ہے کس طرح پڑھتے ہیں. آپ نے خانہ کعبہ میں 4 مسلے بچھا کے دکھا دیا ہوا ہے، یہ حنفیوں کی یوں ہوتی ہے اور سلفیوں کی یوں ہوتی ہے. وہ نہیں، دنیا کو اسلام کے اصول حریت اخوت مساوات کی جھلک دکھائیں. پتہ چلے اصل کمیونزم کے جو تقاضے ہیں، یعنی جو اصل میں جن مقاصد کے لیے کمیونزم لایا گیا، ان مقاصد کو کمیونزم سے بڑھ کر پورا کرنے والا اسلام ہے. تاکہ دنیا کو پتہ چلے جن مقاصد کے لیے آپ جمہوریت لے کے آئے ہیں، ان مقاصد کو جمہوریت نظام سے بہتر اسلامی نظام سرو کرنے والا ہے. اس لیے ہم نے پاکستان بنایا ہے. اب یہ وہ شے ہے جب کسی قوم کے اندر یہ جذبہ آ جاتا ہے کہ ہم پوری دنیا کو ایک چیز دکھانا چاہتے ہیں، لڑ کر نہیں، کر جبر سے نہیں، ایکسرسائز کر کے. تو جو ان میں یونٹی آتی ہے، جو ان میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، جو ان میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، اس کی صرف ایک مثال ہے تاریخ انسانی میں جو صحابہ کرام نے دی ہے. اور وہ کون تھے؟ وہ بھی پھٹے ہوئے تھے، نیشنلزم کی بنیاد پہ پھٹے ہوئے تھے. اوس خزرج آپس میں لڑ کے مرنے کے قریب تھے. قرآن کہتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے، بے نعمت ہی اپنی اس نعمت کے طفیل جوڑے.
تو اسلام کی وہ نعمت ہے جو پنجابی، سندھی، مہاجر، پٹھان سب کو ایک لڑی میں پرو سکتا ہے، ایک متحد قوم بنا سکتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں عالم اسلام میں اتحاد ہو، عالم اسلام میں اسلام کے بغیر اتحاد نہیں ہو سکتا، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو گویا اس اتحاد کی طرف بھی پہلا قدم اسلام کی طرف اٹھنے ہی سے اٹھے گا، اس کے بغیر نہیں اٹھے گا۔ تو جیسے پروٹیکشن دیتا ہے نا باپ، ماں کیا ہوتی ہے؟ ضرورتیں پوری کرتی ہے، باپ کیا کرتا ہے؟ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ماں پیار دیتی ہے، ممتا ہے اس کی، تو وہ جمہوریت کا وہ رول ہے، اور اسلام کا یہ وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا رسا جو آپ کو باندھ کے رکھے، وہ باپ کا یہ رول ہے نا، وسیل کا رول ہے، وہ اسلام کا رول ہے پاکستان میں۔ اور اگر اسلام نہیں آئے گا تو قومیتیں آئیں گی، انتشار ہوگا، فوج کب تک جوڑ کے رکھے گی؟ اور جتنی بدنام ہو گئی ہے اس کے بعد کیسے رکھ سکے گی؟ اور ویسے بھی خارج سے کیسے جوڑ کے رکھا جا سکتا ہے جب تک دل نہ جڑے ہوئے ہوں؟ تو دل جوڑنے والی شے اللہ کی کتاب ہے۔ یہ نعمت دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں تھی، صرف مسلمانوں کے پاس، اور مسلمانوں نے پاکستان کے پاس تھی۔